یعقوب صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ مجھے سر یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ حکومت میں کسی کی آواز سنائی دے جانا، 2 نفل واجب ہوئے۔ سر میں اسٹریٹ مدے پہ آتا ہوں، میرا خیال ہے کریز سے باہر نکل کر کے ایک لمبی اننگ تو نہیں، بہرحال ایک چھوٹی اننگ کا ایک چھوٹا سا بڑا چھکا مار تو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یعنی بالفاظ دیگر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ آصف علی زرداری اور وہ نواز شریف جن کو پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے منتخب وزیر اعظم اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے میڈیکل پاکستان کی تاریخ کا پہلا میڈیکل این آر او دے کر کے اور باہر بھیجا۔ آصف سعید کھوسہ صاحب اس بارے میں آن ریکارڈ ہیں سر، کائنڈلی تردید کرنے کی زحمت مت اٹھا رکھیے گا۔ سر مدے پر آتے ہیں جناب من، یہ جو 50 رکنی کابینہ ہے جس میں سے زیادہ تر نان الیکٹڈ لوگوں ہیں، سر اگر ان میں سے چند ایک کو بے روزگار کر دیا جاتا تو کیا یہ 4,500 گھرانوں کی روزی روٹی کچھ ایک عرصے چند ماہ اور نہیں چلائی جا سکتی تھی؟ سٹریٹ مدے کی بات۔ نور العارفین، بڑا اہم ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں فائنانس کمیٹی میں چیئرمین تھا پچھلے ٹینور میں، اور اسد عمر میرے ساتھ تھے۔ یہ جو سٹیل مل ہے یہ پچھلے 6 سال سے بند پڑی، میں 6 سال سے بند مل۔ آپ میرے سے کر رہے ہیں یا قیصر صاحب سے کر دیا؟ سر تھوڑا سا بریک لگائیے گا قیصر صاحب، یہ نام میں ذرا کنفیوز آ گیا ہوں میں۔ یعقوب شیخ صاحب، سر یہ سوال آپ سمجھیے میں نے آپ سے کیا ہے، سر مجھے ذرا جواب تو دیجیے۔ میں سمجھ گیا تھا جی ہاں، لیکن قیصر احمد شیخ صاحب کو جلدی میں تھے، انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال آپ کی انٹرو بھی بڑی اچھی، اور لیکن کچھ مایوسانہ باتیں آپ نے کی ہیں آج نور العارفین، آپ بڑے جارحانہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں جو سوال آپ نے کیا کیبنٹ کے بارے میں اور سائز آف دا کیبنٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا، دیکھیں ایک پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کیبنٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کتنی رکھتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور ان کو کتنی بڑی کیبنٹ چاہیے تو وہ اس حساب سے وہ کر سکتے ہیں، ان کی وہ ثوابدید ہے۔ اور ہاں یہ بات ہے کہ میں 19-20 ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو کیبنٹس پہلے بھی تھیں ان میں بھی ایسے ہوتا تھا، جو اس سے پہلے تھے ان میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ اب 100% انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن گنجائش بہتری کی ہوتی ہے۔ تو ہم اب جو آپ کا جو سوال تھا، اب وہ آپ اس سوال کو پاکستان اسٹیل سے چاہیں گے کہ میں شروع کروں یا پی ٹی وی پہ آؤں؟ آپ مجھے کچھ اس پہ رہنمائی کر دیں۔ ہاں، پاکستان اسٹیل مل دیکھیں نور العارفین صاحب، یہ ایک وہ ادارہ تھا جو بڑے پاکستان کے لیے ایک پرائڈ تھا جب یہ آیا، اور نو ڈاؤٹ پاکستان کا ایک بڑا میگا پروجیکٹ تھا اور بڑے ہی روزگار دینے والا پروجیکٹ تھا، اور شروع میں اس نے بے انتہا منافع بھی دیے، اور پاکستان کی اور خاص طور پہ جو سندھ کی اور کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ایک روزگار کا باعث بھی بنا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ادوار بعد میں آئے یک بعد دیگرے، اس میں ایک مقابلہ یہ شروع ہوا کہ میں نے کتنے نالائق بھرتی کرنے ہیں اور آپ نے کتنے ایسے ہڈ حرام بھرتی کرنے ہیں جو کام بھی نہیں کریں گے۔ میں نہیں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا جو کام کرنے والے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو صرف یہاں پہ سیاست کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو مافیا کی صورت اختیار کر گئے، اور وہی لوگ ان پارٹیوں کے دیے ہوئے تحفے تھے جس کی وجہ سے یہ اتنا ایک عظیم پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل کے یہ بیٹھ گیا، اور یہ اس کی اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں سنبھالنا پڑ گیا۔ یہ پچھلے 5 سال سے بند ہے نور العارفین صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے 5 سال سے بند ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر 75 کروڑ تک کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا بلیڈنگ ادارہ ہے کہ جس کی ریسٹرکچرنگ کرنا، اس کو ریفیس کرنا، یہ گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا۔ گورنمنٹ نے ایسا ایکشن جب بھی لینا ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو بے روزگار کرے، لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کا یہ علاج نہیں تھا کہ گورنمنٹ بیٹھ کے اس کے اوپر سر جوڑ کے اس کا کوئی حل نکالے؟ تو ہم نے اس کا حل نکالا ہے، اور اس کو ریسٹرکچر کر کے اس کو ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنانے کا ہم نے پروگرام بنایا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مزید تباہی کی طرف چلتا رہے۔ تو کسی نے تو آ کے بریک لگانی تھی، اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ میں اس پہ بڑی اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے کوئی آ کے ایکشن ان اداروں کے اوپر لیا جو ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ کیے، اور لوگوں کو بھرائی اس میں ریکوائرمنٹ تھی یا نہیں تھی، وہ اس قابل تھے یا نہیں تھے۔ کچھ ایڈ کرنے کی اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی اجازت سے بولوں گا۔ جی فرمائیے سر، ایک علامہ تھے، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو انہیں خواب آیا کرتے تھے، الہام ہوتا تھا، کشف ہوا کرتا تھا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے روتے تھے، صرف سر میں مٹی ڈالنا باقی رہ جاتی تھی۔ کہتے تھے پیٹرول 40-50 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
ان کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے, اس میں کہتے ہیں میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا, اعتماد او ہو جھوٹ بولوں تیرے منہ پہ, اعتماد کہتے تھے اگر 1 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے تو گھر چلے جائیں گے. پتہ نہیں کس کے گھر کا آتا یہ نہیں بتایا, لیکن گھر کا ضرور نام لیا تھا. یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو بھجواؤں گا میں. اسٹیل ملز کے ملازمین کو جا کر کے ان کی آنکھوں میں وہ سپنے, وہ ترقی کے, وہ اسٹیل ملز کو ری سٹرکچر کرنے کے, وہ اس کو اپنے پیر پر کھڑے کرنے کے, وہ لال گلابی گلاب جامن ان کو دے کر کے, اور اس کے بعد پھر آج کل اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ آئی لو ہم وزیر ہیں اور دوسری مرتبہ ہیں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ رہیں گے. سر اگین وہی والی بات آ گئی ہے, تھوڑا سا توقف کی استدعا میں آپ کی طرف آؤں گا, اسی بات کا جواب لوں گا, لیکن یہاں ضروری ہے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ بھی میرے ساتھ اس ایک پروگرام میں شریک ہیں. تھوڑا سا اگر آپ انتظار کی زحمت میں مبتلا ہونا چاہیں, میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب کو زحمت کلام دوں گا. سر شمع محفل آپ کے آگے کیے دیتے ہیں. جناب ایمن ایک سوال ہے, ایک موصوف تھے, اچھا اسٹریٹ بولتا ہوں, آصف علی زرداری صاحب, ان کا ایک دوست, اس کی اسٹیل مل تھی. یہ کچھ لوگوں کو ایسی غلط فہمی, ایسا گمان ہے پاکستان اسٹیل ملز کا ستیہ ناس, بلکہ سوا ستیہ ناس ہر مہینے, ہر دن, ہر گھڑی, ہر لمحے, ہر پل ہوتا رہا. جمہوریت کا پودا پروان چڑھتا رہا, اسٹیل مل کا پودا غرقاب ہوتا رہا. سر یہ ایک محض اتفاق ہے کہ ریاستی سرپرستی میں یا حکومت کا اپنا ادارہ ایک, اس کو ڈبو دیا جائے اور اس کے بعد پھر اپنوں کو ڈانٹا اور غیروں کو بانٹا والی جو مثال ہے اسے سچ ثابت کر دکھایا جائے؟ کائنڈلی تردید فرمائیے گا. سر میں سینٹ میں میری آن فلور اسپیچ بھی ہے, اور میں نے خود معلومات کی تھی کہ یہ اسٹیل مل کو کس طرح ریوائیو کیا جائے. تو وہ مجھے اسٹیل مل کے جو ایکسپرٹس تھے جو وہاں ملازمت کرتے تھے انہوں نے مجھے بتایا. پھر میں نے جو منسٹری سے بھی پوچھا تو پتہ چلا کہ آخری دنوں میں, پیپلز پارٹی کے آخری دنوں میں پاکستان کی رشیا سے بات چیت چل رہی تھی, جس میں رشیا سے یہ بات طے تقریباً ہو گئی تھی کہ سندھی میں ہم بولتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ جے کو جڑیں سو نپائے, جو عورت پیدا کرے, جو بچہ پیدا کرتی ہے اس کو ہی نبھانا ہوتا ہے, بڑا کرنا ہوتا ہے. تو روس سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ ہم ان کو جو ہے 49% شیئر پر دیں گے اور 51% ہم رکھیں گے, مینس پاکستان رکھے گا. اور وہ انہوں نے رشیا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ری اسٹرکچر کریں گے. ہماری حکومت میں یہ بات طے تقریباً ہو گئی تھی. حکومت ہماری گئی, پھر میاں صاحب کی حکومت آئی, اس میں بھی ہمارے پلیٹ فارم سے, مینس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر متعدد بار یہ باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کی گئی کہ بھئی روس جو ہے وہ لینا چاہتا ہے اس کے حوالے کریں, سو دیٹ وہ ری اسٹرکچر کرے اور اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ پاکستان کا تھا, نون اور پیپلز پارٹی یا کسی اور کا تھا. اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں 2 سالوں میں ہوئی ہے ہمارے طرف سے, ہمارے مینس پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور یہ اسٹیل مل والوں نے بھی بات کی. تو یہ تو ان کے پاس کھلی آفر تھی, یہ جا کر معلوم کریں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنا وزن ہے یا نہیں ہے. یقیناً میں ایک آپ کے نیشنل ٹی وی چینل پر بات کر رہا ہوں اور اتھینٹک بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے کیوں اس آپشن کو استعمال نہیں کیا؟ اگر یہ آپشن استعمال ہوتا تو اسٹیل مل رشینز کہہ رہے تھے کہ ہم 3-4 گنا زیادہ بڑا کر دیں گے اور پروڈکشن بھی بڑھے گا اور نیو ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں گے. تو انہوں نے اویل نہیں کیا, ہم نے انیشیٹ کیا تھا. رائٹ سر, آپ کا نقطہ کنوے ہوا, لیکن ایک ضمنی بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے میں قیصر احمد شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. سر 5 سال بہت ہوتے ہیں, مطلب 5 سال میں اگر کچھ کرنا تھا تو آپ نے آخری دنوں کا ہی کیوں انتظار کیا؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی مرضی کے تمام بل, اپنی تنخواہوں کی بڑھوتری کے قوانین اور اپنی مرضی کے تمام چیزیں سب وہ مطلب گھنٹوں میں ہو جاتی ہے. حکومت کے خاتمے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ بینکوں کے ٹائم بڑھا کر کے, اور پھر جو سب کچھ ہوا ہے آپ کی حکومت کے اختتامی دنوں میں, میں وہ ایک تاریخ ہے. لیکن بہرحال چلیے, قیصر احمد شیخ صاحب, سر میں ازحد نادم ہوں کہ وہ ناموں کی کنفیوژن کی وجہ سے میں نے آپ کو بھی کنفیوزیا دیا. سر یہ کیا اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کی ایک فاؤنڈری ہے اتفاق فاؤنڈری کے نام سے, وہاں بھی لوہے ووہے کا میرے خیال ہے کام ہوتا ہے, برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں, واللہ عالم کیا ہوتا ہے.
سر وہ تو خوب اس مشین نے اس نے انڈے بچے دیے, خوب پروان چڑھی وہ, لیکن سر یہ اسٹیل ملک کا بیڑا غرق ہی اتارا. اور نواز شریف صاحب کو یہاں سے تھوڑی دور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے. خیر ان کو پتہ تو کارگل کا بھی نہیں چلا تھا, انوسنٹ بھی بہت ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے ان کی ناک کے نیچے. دوسرا سوال جزوی, سر بہت ہی قابل آدمی ہے, میں ان کی دیانت کا اور ان کی منکسر المزاجی کا آنر کہہ رہا ہوں, معترف ہوں ذاتی حیثیت میں, شاہد خاقان عباسی. اکثر نیب اور چیئرمین نیب کو نام لے کر کے مخاطب کرتے ہیں اور ان کو فرنٹ فٹ سے بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جناب من سر اتنا نیک نام آدمی, ایویشن انڈسٹری کا اتنا بڑا آدمی جو اپنی ایک ایئر لائن چلاتا رہا, وہ بھی ملک کا وزیر اعظم رہا, اس کی ایئر لائن گرو کرتی رہی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ستیہ ناش ہوتا رہا. سر یہ اتفاقات ہیں یا ہماری نصیب جو ہے وہ تھوڑے سے کھوٹے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین, آپ بڑے اسٹیٹ کوسچن کر رہے ہیں اور بڑا اچھا پینل ہے آپ کے ساتھ, بڑے سمجھنے والے ہیں. میں خود پچھلے ٹینور میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین تھا اور اسد عمر میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ممبر تھے فائنانس کمیٹی میں. ہم نے یہ تھریڈ بیئر ڈسکشن کی ہیں کئی گھنٹوں. ہم آج سے 5 سال پہلے اس کو پرائیویٹائز کر رہے تھے تو جو ریزسٹنس ہمیں ملی, انہوں نے کہا, اسد عمر یہ کہتے تھے نہیں جی کہ ہم اس کو اپنے گورنمنٹ کے سیکٹر میں کامیاب کریں گے. حالانکہ جو اسٹیل مل کا جتنے عرصے سے بند ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, تقریباً 200 کروڑ روپے مہینے کا سود اور جو تنخواہیں ہیں, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, اس وقت 65 کروڑ تو صرف مہینے کی تنخواہ تھی اور 110 کروڑ کا سود تھا. اب وہ 200 کروڑ دونوں مل کے ہو گئی ہے. 5-6 سال سے یہ مل بند ہے. ہم ان کو یہی کہتے رہے کہ بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. اور دیکھیے نا, اگر آپ ایجوٹیٹ کریں گے, ہماری تمام پارٹیاں, میں اس وقت پارٹی کی بات صرف کرتا رہوں, ہر کوئی کہے کہ میری پارٹی نے ٹھیک کیا, اس طرح ملک کے مسائل اور معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اسٹیل مل کی بات نہیں ہے, آپ کی ریلوے ہے, آپ کا پی آئی اے ہے, آپ کے پی ٹی وی ہے, کوئی بھی ادارہ جو گورنمنٹ کے پاس ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمارے یہاں ایپٹیچیوڈ نہیں ہے. پرائیویٹ, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں, پرائیویٹ کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ یہ جو ایئر لائن پرائیویٹ چلتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے, پی آئی اے کامیاب نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کوئی تو مجھے بتا دینا. چلو ایک کچھ ہم نے یہ دیکھیں نا, یہ جو پیسہ ہے ہم اس پیسے کو اپنا سمجھ نہیں رہے نا, یہ بھی تو آپ کا, میرا اور دوستوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو خسارہ ہو رہا ہے. اگر 200 کروڑ روپے مہینے کا خسارہ ہو جائے گا تو کون سا پیسہ ہے؟ ایک طرف تو آپ کا ٹیکس وصول نہیں ہو رہا, 4000 ارب بھی نہیں ہو رہا. اس سال آپ کو پتا ہے, میں آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی نور العارفین اہم خبر بتا رہا ہوں. ابھی جو آج کی ڈان کی رپورٹنگ ہے کہ پچھلے سال کے بجٹ کے خسارے سے 70% خسارہ بڑھ گیا ہے. انہوں نے تو آ کے خرچے کم کرنے تھے, انہوں نے آ کے آمدن ٹھیک کرنی تھی. میں اپنی حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جب تک ہم ڈیسیژن بورڈ نہیں لیں گے, ہم سب مل کے, ہمارے کیا توقف کی استدعا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.